اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبت امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیہ کریمہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اس آیہ کریمہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلقت اور انسان کی خلافت کا موضوع شروع کیا ہے، جس کا انسان کی ہدایت سے بہت گہرا تعلق ہے، بلکہ ہدایت انسان سے متعلقہ امور کی بنیادوں میں سے ہے، جس کے اوپر باقی سارا نظام ہدایت قائم ہے، وہ باقی اس کی تشریحات و تفصیلات ہیں۔ ہر چند آغاز میں آیا 30 سورہ مبارکہ بقرہ ترتیب کے لحاظ سے، ترتیب نزول کے لحاظ سے یہ پہلی آیت نہیں ہے خلقت و خلافت انسان کے بارے میں، لیکن ترتیب موجود کے لحاظ سے یہ پہلی آیت شمار ہوتی ہے۔ اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی خلافت کا ذکر کیا ہے۔ ملائکہ کو اللہ نے فرمایا، ملائکہ پر اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ مقرر کر رہا ہوں یا مقرر کرنے والا ہوں۔ ملائکہ کو جعل خلافت میں آگاہ کرنا، متوجہ کرنا اور ان کو اس امر میں شامل کرنا، یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ جو مرحلہ آغاز ہو رہا ہے خلقت انسان کا اور خلافت کا، اس سے ملائکہ کا گہرا تعلق ہے، اور صرف اس موضوع سے تعلق نہیں ہے بلکہ ملائکہ کا نظام ہستی میں بہت اہم اور بنیادی کردار ہے، اور اسی طرح انسان کی خلقت و خلافت میں بھی بنیادی کردار ہے، اور انسان کی ہدایت میں بھی ملائکہ کا بنیادی کردار ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نظام کا دار و مدار جن امور پر قرار دیا ہے ان میں سے ایک اہم موضوع ملائکہ ہے۔ ملائکہ کے بارے میں انسان کی معرفت بہت ہی محدود ہے، اور جو ہے وہ بہت ساری پیچیدگیوں کا شکار ہے۔ اسے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ملائکہ کی شناخت مکمل ہے یا ملائکہ کے بارے میں آگاہی ہے۔ ہر چند ملائکہ کے بارے میں انسان نے خود سے بہت سارے تصورات و نظریات و تخیلات پیش کیے ہیں، لیکن قرآن کریم نے جو کردار ملائکہ کا ذکر کیا ہے اس سے حقیقت ملائکہ کی ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اب ہم قاعدے کے مطابق شروع کرتے ہیں لفظ ملائکہ سے، کہ پہلے اس کی لفظی تشریح و تفسیر ہو جائے کہ یہ لفظ کیا ہے، پھر اس کے معنی کی طرف آئیں گے کہ جس حقیقت کو یا جس واقعیت کو قرآن ملائکہ کے نام سے یاد کر رہا ہے اس کی ماہیت و اس کی حقیقت کیا ہے، معنی کی۔ لفظ ملائکہ کے بارے میں اہل لغت میں ایک قول نہیں ہے، جس طرح حقیقت ملائکہ میں
تشویش ہے کافی. اسی طرح لفظ ملائکہ کے بارے میں بھی اہل لغت میں تشویش پائی جاتی ہے. ایک قول یہ ہے کہ یہ عربی لفظ نہیں ہے بلکہ یہ عبری ہے یا سریانی لفظ ہے. دیگر عربی سے قبل یا قرآن کے نزول سے پہلے جو زبانیں مشرق وسطیٰ میں رائج تھیں، جن زبانوں کے اندر پہلی کتابیں نازل ہوئی ہیں، یہ ان زبانوں میں سے کسی کا لفظ ہے اور اس کو عربی میں استعمال کیا گیا ہے. اس طرح کے مشابہ موارد ہیں. بہت سارے الفاظ عربی میں انہی زبانوں سے آئے ہیں لیکن عربی بن گئے ہیں اور عربی کا حصہ بن گئے ہیں. اب انہیں نہیں کہا جاتا کہ یہ غیر عربی الفاظ ہیں، چونکہ ایک زبان کا جز جب کوئی لفظ بن جائے، کسی بھی زبان سے آیا ہو، تو وہ اسی زبان کا جو سمجھا جاتا ہے. ایک قول یہ ہے کہ یہ عربی لفظ ہے، عبری یا دیگر سریانی زبانوں سے لیا گیا لفظ نہیں ہے. اصالتاً بنیاداً یہ مادتاً عربی لفظ ہے. یہ خوب عربی لفظ ہونے کی صورت میں پھر یہ اہل لغت میں تشویش پائی جاتی ہے کہ اس کا مادہ کیا ہے، لغوی اور لفظی مادہ کیا ہے جس سے یہ لفظ تشکیل پایا ہے. عربی قاعدے کے مطابق عربی الفاظ ایک بنیادی مادہ سے تشکیل پاتے ہیں، یعنی بنیادی حروف جن سے لفظ بنتا ہے. وہ بنیادی حروف اس کے کون سے ہیں؟ اس میں دو قول ہیں. ایک یہ کہ یہ الف لام کاف علقہ الگ سے بنا ہے. ملک یا ملائکہ اس کا مادہ بنیادی الگ ہے، الوکا، جس کا معنی پیغام رسانی اور رسالت ہے. الوکا یا الگ کہا جاتا ہے کسی تک اپنی بات پہنچانا، کسی کے ذریعے سے اپنی بات پہنچانا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ الگ سے نہیں ہے بلکہ انہی حروف سے یہ لفظ بھی بنا ہے. اس کی بنیاد بھی وہی حروف ہیں جس سے اس سے ملتے جلتے دیگر الفاظ بنے ہیں، جیسے مالک ہے، جیسے ملک ہے، جیسے ملک ہے، ملک ہے. عربی میں رائج الفاظ ہیں، ملکیت ہے، مملوک ہے. اسی مادہ سے یہ لفظ ملائکہ بھی بنا ہے، یعنی میم لام کاف سے بنا ہے، ملک سے بنا ہے، نہ کہ الگ سے یا علقہ سے نہیں بنا بلکہ مالکہ یا ملکہ سے یا ملک سے یہ لفظ بنا ہے. خوب یہ سارے اقوال ہیں اہل لغت میں اور ان کے اوپر استدلال بھی ہے. محققین اہل لغت کے بھی مختلف اقوال ہیں اس میں. لیکن ہم اگر قرآن کریم میں استعمال دیکھیں ملائکہ کا، تو جس قول کو ترجیح دے سکتے ہیں وثوق کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، کہ لغوی بنیاد اس لفظ کی نہ عبری ہے و نہ الگ ہے، نہ علقہ یا الوکا ہے، بلکہ وہی لفظ ہے جو ملکیت یا مالکیت یا ملک و ملک کی بنیاد ہے، یعنی میم لام کاف ملک. اسی سے ملائکہ بھی بنا ہے. علقہ سے اگر بنا ہو تو اس کا معنی رسالت ہے، اور ملائکہ کا وجہ تسمیہ اس بنیاد پر بنتا یہ ہے کہ ملائکہ ان حقائق کو یا ان موجودات کو، مخلوقات کو کہتے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام رسانی کی ہے، یعنی اپنا پیغام انسان تک یا دیگر مخلوقات تک پہنچایا ہے. وہ جو واسطے ہیں پیغام کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے، ان کو ملائکہ کہا گیا ہے. البتہ کس طرح یہ ملائکہ لفظ بنا ہے، جمع اس کا مفرد کیا ہے اور اس مفرد کو علقہ سے کیسے بنایا گیا ہے، وہ اپنی جگہ توجیہ اس کی موجود ہے. ہم یہاں اس باب کو شروع نہیں کرتے.
لیکن اس بنیاد پر کہ یہ ملک سے بنا ہو یا ملکہ و ملکہ سے یہ لفظ ملائکہ بھی بنا ہو، جیسے دیگر ان حروف سے بننے والے الفاظ ہیں جن کے معانی ہمیں معلوم ہیں، مالکیت، مملوکیت اور ملک، اسی سے ملائکہ بھی بنا ہے۔ خوب اس صورت میں ہمیں اس کے ملک کے بنیادی لغوی معنی کو سمجھنا ہوگا۔ اہل لغت نے اس کا متفقاً معنی ذکر کیا ہے کہ ملک میم لام کاف کا مادہ، اس کا اصلی معنی لغت عرب کے اندر وہ ہے قوت، شدت اور صحت، جس کا معنی درستگی ہے، ٹھیک، جس کو ہم اردو میں صحت، صحیح جس کا لفظ بنا ہے، صحیح یعنی ٹھیک، جس کو معنی کرتے ہیں یا ترجمہ کرتے ہیں۔ قوت جہاں ہو اور قوت شدیدہ ہو، اور وہ قوت شدیدہ استعمال ہوتی ہو صحت کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے، یعنی امور کو، معاملات کو اور موجودات کو اور تمام مخلوقات کے ان کے وجود کو یا ان کی حقیقت کا یا ان کے روابط کو قوت کے ساتھ ٹھیک کرنا، یہ ملک کہلاتا ہے۔ اور عربی میں اس کا استعمال رائج ہے، عام عربی کے اندر۔ قرآن کے نزول سے پہلے عرب اس لفظ کو استعمال کرتے تھے اور اسی معنی میں استعمال کرتے تھے، قوت کے معنی میں استعمال کرتے تھے، جس قوت میں شدت ہو۔ قوت یعنی وہ توانائی، طاقت، قدرت جس کے ذریعے سے کوئی کام انجام دیا جا سکتا ہے یا کسی چیز کو تسخیر کیا جا سکتا ہے، کسی چیز پر تسلط قائم کیا جا سکتا ہے، کسی چیز پر احاطہ کیا جا سکتا ہے، اس توانائی کو قوت کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اور یہ جو توانائی ہے مختلف شدت و ضعف ہوتا ہے اس کے اندر۔ اگر یہ شدید ہو، بھرپور قوت ہو، طاقت ہو تسلط پیدا کرنے کی اور احاطہ کرنے کی یا تسخیر کرنے کی، یا اپنے اختیار میں لا کر اس میں تصرف کرنے کی اگر یہ بھرپور قوت ہو، تو اس کو عربی زبان میں ملک کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس سے جتنے بھی الفاظ نکلے ہیں باقی، ان سب میں یہ بنیادی معنی محفوظ ہے۔ ان میں سے ایک لفظ ملائکہ ہے۔ مثلاً اسی لفظ ملک سے نکلنے والے الفاظ میں سے یا بننے والے الفاظ میں سے مالک ہے، جو زیادہ جس کا استعمال ہوتا ہے، عربی میں ہے، فارسی میں، اردو میں اور دیگر متعلقہ زبانوں میں اسی طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، مالکیت اور مالک۔ انسان کسی چیز کا مالک ہے، یا مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو یہ قوت حاصل ہے اس شے کے اوپر اپنے تسلط کی، اس شے کو اپنے اختیار میں رکھنے کی طاقت، قوت انسان کو حاصل ہے۔ یہ قوت جسمانی قوت ہو سکتی ہے، یہ ذہنی فکری قوت ہو سکتی ہے، یہ قانونی قوت ہو سکتی ہے، یہ عرفی قوت ہو سکتی ہے، یعنی وہ جس کو ہم طاقت شمار کرتے ہیں۔ یہ طاقت بسا اوقات کسی آئین، قانون کے ذریعے سے انسان کو مل جاتی ہے، کسی ضابطے کی وجہ سے انسان کو مل جاتی ہے۔ مثلاً ایک قوت ہے انسان کے جسم کے اندر ہے، کام کرنے کی قوت، چلنے کی قوت، وزن اٹھانے کی قوت، کوئی فعالیت، یہ جسمانی قوت ہے انسان کے اندر، یہ توانائی انسان کے جسم میں ہے۔ ایک قوت انسان کے پاس فکری قوت ہے، ذہنی قوت ہے۔ ان تمام قوتوں کے ذریعے سے انسان یہی کام کرتا ہے، دیگر حقائق کو اپنے تصرف میں لاتا ہے، اپنی تسخیر میں لاتا ہے، ان میں تصرفات کرتا ہے، اپنی مرضی سے انہیں کام میں لاتا ہے، استعمال میں لاتا ہے، ان کے اندر تبدیلیاں لاتا ہے، انہیں منتقل کرتا ہے۔ یہ سب کچھ ان کے اوپر کرنا انسان کے احاطہ اور قوت کی علامت ہے۔ اب کئی لوگ ہوتے ہیں جسمانی طور پر کمزور ہیں، لیکن پوری مملکت کے اوپر
اختیار چلتا ہے، ان کو یہ قوت، قانونی قوت حاصل ہو گئی ہے، اس لیے اس کو ملک کہتے ہیں، بادشاہ۔ حاکم و حکمران کو ملک اسی وجہ سے کہتے ہیں جس کے اندر یہ قوت ہے، یا قانون کی وجہ سے، یا جو بھی منبع ہے حکومت کا، اس کی طرف سے اس کو یہ قوت حاصل ہوئی ہے کہ یہ امور مملکت میں تصرف کر سکتا ہے، ان میں دخل اندازی کر سکتا ہے، انہیں اپنے اختیار سے احاطہ و تسلط قائم کر سکتا ہے۔ یا وہ اشیاء جو ہمارے اختیار میں ہیں، ہمارے استعمال کی چیزیں، گھر، جائیداد، وسائل، یہ ہر انسان کے اختیار میں، اور وہ ان کا مالک ہے۔ مالک ہونے سے مراد یعنی انسان کو ایک ایسی قوت حاصل ہے جن کے ذریعے سے ان کو اپنے اختیار میں رکھ سکتا ہے، اور ان میں تصرف بھی اپنی مرضی کا کر سکتا ہے، اور ان کو مختلف مقاصد میں، کام میں بھی لا سکتا ہے، یہ قوت ہی کی وجہ سے انسان کو۔ اور اسی طرح دیگر جو مالکیت کے معنی میں یا حکومت و حکمرانی کے معنی میں اس مادہ سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ سب معنی بنیادی ان میں قوت ہی کا ہوتا ہے۔ اور ملائکہ کو بھی اسی وجہ سے ملائکہ کہا جاتا ہے کہ ان کو وہ بھی قوت ہیں، یا ان کے اندر بھی قوت ہے، وہ خود قوت ہیں یا ان کے اندر وہ صاحب قوت ہیں۔ ایسی مخلوقات اور ایسے موجودات ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت عطا کی ہے، تسخیر کی قوت عطا کی ہے، عمل کی قوت عطا کی ہے، تصرف کی قوت عطا کی ہے، اور جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سپرد کام کیے ہیں ان کو انجام دینے کی قوت ان مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دی ہے۔ اس قوت کے مالک ہونے کی وجہ سے ان کو ملائکہ کہتے ہیں۔ یعنی جس سبب سے عام آدمی کو مالک کہا جاتا ہے اپنی جائیداد کا اور اپنے وسائل کا، اپنے مال کا، اموال کا، اور ہم صرف انسان کے وجود سے باہر موجود چیزوں کا انسان کو مالک سمجھتے ہیں، لیکن اصل جو قوتیں انسان کے پاس ہیں یا انسان کو جو قوت حاصل ہے وہ اپنے جسم پر حاصل ہے۔ مثلا انسان اپنے بازو کو حرکت دے لیتا ہے، اپنی آنکھیں استعمال کرتا ہے، اپنی زبان استعمال کرتا ہے انسان۔ یہ قوت انسان کے اندر موجود ہے، ہم اس کو تعبیر میں، لفظ میں استعمال بھی کرتے ہیں، قوت گویائی، قوت بینائی، قوت بصارت، قوت سماعت، یعنی وہ طاقت جس کے ذریعے سے انسان آنکھ کو یا سماعت کو تسلط کر کے اس کے اوپر تسخیر کر کے اس کو کام میں لاتا ہے، تصرف کرتا ہے اس کے اندر۔ انسان اصل میں صحیح معنوں میں مالک اپنی جسمانی توانائیوں کا یا اپنے جسمانی حصوں کا مالک ہے، جیسا بعض علماء نے، محققین نے، مرحوم علامہ طباطبائی نے اس مطلب کو درست اور صحیح تعلیل فرمایا ہے کہ اصل مالکیت حقیقی انسان کی منحصر ہے اپنے وجود کے اندر، اور وجود سے باہر جن چیزوں کا مالک ہے یہ اعتباری مالکیت ہے۔ حقیقی مالکیت یعنی حقیقی قوت، حقیقی تصرف اور حقیقی تسلط انسان کا اپنے وجود پر ہے، اپنے اعضاء و جوارح پر ہے، اپنی ان اعضاء و جوارح کے اندر موجود توانائیوں کے اوپر انسان کو جو تسلط حاصل ہے یا جو قوت حاصل ہے، قدرت حاصل ہے، اس کی وجہ سے انسان مالک ہے اپنے وجود کا یا اپنی توانائیوں کا، اپنی صلاحیتوں کا مالک ہے انسان۔ پھر انسان نے یہی قوت و طاقت جو حقیقتاً تکویناً انسان کے اندر اور اپنے وجود کے بارے میں ہے، انسان اس کو اعتباراً دوسری چیزوں کے لیے بھی لحاظ کرتا ہے۔ مثلاً انسان کے پاس گاڑی ہے اور انسان کا پاؤں ہے۔ گاڑی انسان کے وجود کا حصہ نہیں ہے، موٹر سائیکل انسان کے وجود کا حصہ نہیں ہے، لیکن پاؤں انسان کے وجود کا حصہ ہے، اور انسان دونوں کا مالک ہے۔ لیکن مالکیت حقیقی انسان کو اپنے پاؤں کے لیے حاصل ہے۔ گاڑی کو اعتباراً ہم اس کی ملک شمار کرتے ہیں،
ورنہ گاڑی کے اوپر انسان کو اس طرح کا احاطہ نہیں ہے جس طرح کا پاؤں پر ہے. گاڑی پر اس طرح کا تصرف نہیں ہے انسان کا کہ جس طرح اپنے پاؤں پر ہے، چونکہ پاؤں کو انسان حرکت میں لاتا ہے اپنے ارادے سے، لیکن گاڑی کو اپنے ارادے سے حرکت میں نہیں لا سکتا، چونکہ اس کے وجود کا حصہ نہیں ہے، اس کے وجود سے باہر ہے. اور چونکہ مختلف ذریعوں سے، مختلف واسطوں سے اس میں بھی اس تصرف کرتا ہے، لہٰذا اس کے اوپر اس کا اختیار ہے، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اس کا بھی مالک ہے. تو مالکیت دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، حقیقی مالکیت اور اعتباری مالکیت یا فرضی مالکیت. لیکن ہیں دونوں مالکیتیں، بے ایمانہ کہ دونوں کو اسی وجہ سے مالک کہتے ہیں، قوت تصرف حاصل ہونے کی وجہ سے، یا قوت تسلط، یعنی جو بھی کہیں ہم، بساؤ کا تسلط ہوتا ہے، تصرف بھی ہوتا ہے، اور بساؤ کا تسلط ہوتا ہے لیکن انسان تصرف نہیں کر رہا. جیسے بہت سارے لوگ ہیں، ان کے وجود کے اندر بہت ساری توانائیاں ہیں لیکن اس میں تصرف نہیں کر رہے، فقط تسلط ہے ان کا، اس کے اوپر مسلط ہیں، ان کے قابو میں ہے، ان کے قبضے میں ہے یہ چیز، لیکن اس میں تصرف نہیں کر پا رہے. بساؤ کا تسلط و تصرف دونوں ہوتے ہیں جو لازمہ ہیں، قوت کا یا ملکیت کا لازمہ ہے. ملائکہ کو بھی اسی وجہ سے ملائکہ کہا گیا ہے، یعنی ملک مفرد ہے اس کی، جیسا قرآن نے خود استعمال کیا ہے. یعنی قرآن کریم نے ملائکہ کو مفرد و جمع دونوں صورتوں میں استعمال کیا ہے. جب ملائکہ کا مفرد استعمال کیا ہے تو الگ استعمال نہیں کیا، یا علیق یا علوکا استعمال نہیں کیا لفظ، بلکہ ملک استعمال کیا ہے. اور جب اس ملک کی جمع باندھی ہے تو ملائکہ کے ذریعے سے جمع باندھی ہے، جس کے نظائر لغت میں اور بھی موجود ہیں، یعنی اس وزن پر جمع موجود ہیں باقی بھی الفاظ کے اندر. خوب، ان اقوال میں اگر ہم دیکھیں کون سا قول درست ہے جس کو ترجیح دی جا سکتی ہے لفظاً، کہ آیا عبری ہے، غیر عربی ہے، یا اگر عربی ہے تو لفظ الگ سے بنا ہے، مادہ الگ سے یا مادہ ملک سے بنا ہے. قرآنی شواہد کی روشنی میں جو قول ترجیح رکھتا ہے اور جس کو محققین علماء نے، مفسرین نے ترجیح دی ہے، وہ یہی ہے کہ ملائکہ ملک سے مشتق ہے، جس کا مطلب قوت ہے. اور اس بنیاد پر ملائکہ کا وجہ تسمیہ بھی واضح ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مخلوقات کو و ان موجودات کو ملائکہ عربی میں کیوں کہا ہے. چونکہ یہ خود قوتیں ہیں، اللہ نے ان کو بطور قوت، قدرت ایجاد کیا ہے. یہ توانائیاں ہیں یا یہ قوتیں ہیں یا یہ موجودات صاحب قوت ہیں، واجد قوت ہیں. جس طرح انسان کے اندر قوت ہے، اسی طرح ان کے اندر بھی قوت ہے. انسان قوت رکھتا ہے، مالک کہلاتا ہے، لیکن انسان کی ذات ملک نہیں ہے، انسان کا وصف ملک ہے. انسان انسان ہے، یعنی اس کا نام، انسان کی ذات کے لیے اللہ نے جو نام اختیار کیا ہے وہ انسان ہے، جو انس سے تشکیل پایا ہے، انسیت کی وجہ سے. یعنی وہ مخلوق، وہ موجود، وہ حقیقت جو اپنی ذات میں سب سے نمایاں چیز انسیت ہے اس کے اندر، کہ پہلے اشارہ کیا تھا لفظ انسان کی تشریح میں، اسی ناس کی تشریح میں، کہ انسیت انسان کی پہچان ہے. اصل جو ذات کی قرآن نے، یعنی جس کو مقوم یا فصل مقوم اہل منطق و فلسفہ کے بقول قرار دیا ہے، فصل مقوم یعنی رکن اصلی ذات کا وہ انس ہے. یعنی سماجیت، اجتماعیت. یہ انس کے مقابلے میں وحش کا لفظ آتا ہے. انسان وحشی نہیں ہے، انسان ہے، انیس ہے، انس اس کی ذات کا حصہ ہے. وحش یعنی تنہا، وحش یعنی جس کے اندر انس نہ ہو، جو اپنے ہم نو کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ انس نہ رکھ سکتا ہو، تعلق نہ رکھ سکتا ہو، وہ وحشی ہو جاتا ہے. لہٰذا موجودات دو طرح کے ہو جائیں گے، انس والے اور
وحش والے، یعنی جن کے اندر وحشت ہوتی ہے، تنہائی اور علیحدگی ہے۔ گریز، وحش کا مطلب ہوتا ہے گریز، دوری۔ انس کا مطلب ہوتا ہے تعلق، قربت اور مانوسیت۔ انسان کے اوصاف میں سے ایک یہ کہ یہ مالک ہے، یعنی مالکیت ایک باہر سے عارض طاقت، توانائی ہے جو انسان کو ذات کے بعد دی گئی ہے۔ اصل جو انسان کی ذات کو تشکیل دینے والی چیزیں ہیں وہ مالکیت نہیں ہے، مالکیت باہر سے عارض ہونے والی صفت ہے۔ جیسے ہم اعتباری مالکیت میں اس کو تجربہ بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ مالکیت انسان کی آتی ہے، انسان کو حاصل ہوتی ہے، پھر زائل بھی ہو جاتی ہے۔ انسان نے گھر بنایا، پھر اس کو فروخت کر دیا، جب بنا کے اس پر تسلط اور احاطہ تھا، قبضے میں تھا، تصرف کر رہا تھا، تو یہ مالک کہلا رہا تھا۔ لیکن جب اس نے قیمت لے لی، فروخت کر دیا، اب گھر بھی موجود ہے، یہ انسان بھی موجود ہے، لیکن اب اس کا مالک نہیں ہے، تو مالکیت زائل ہو گئی، انسان کی حاصل ہوئی تھی لیکن ختم ہو گئی۔ اسی طرح اپنے وجود کے اوپر بھی جو مالکیت ہے انسان کی، یہ ایک وصف ہے علاوہ ذات کے اندر جو اللہ نے تکویناً ایجاد کیا ہے۔ اعتباری مالکیت واضح ہے، اس کو سمجھنا۔ لیکن ملائکہ جن مخلوقات کو کہا گیا ہے، جن موجودات کو ملائکہ کہا گیا ہے، تو یہ ملکیت یعنی طاقت و قوت اور تسلط و تسخیر کی قوت، یہ ان کی ذات ہے، نہ کہ وصف عارض ہے۔ انسان مالک ہوتا ہے لیکن مالکیت وصف ہے۔ ملائکہ میں مالکیت یا ملکیت ذات ہے ان کی، یعنی ان کی اگر ماہیت ہم جاننا چاہیں تو اسی عنوان سے ہی کشف کر سکتے ہیں کہ ان کی تمام ذات اسی چیز سے عبارت ہے کہ وہ فصل مقوم یا وصف مقوم ان کا ملکیت یعنی طاقت و قوت، وہ قوت جس میں شدت ہو اور جس میں تصرف ہو اور جس میں صحت ہو، یعنی جس میں کسی شے کو ٹھیک کرنے کی یا کسی شے کو اپنے ضابطے کے مطابق بنانے کی جس کے اندر طاقت ہو، اس کو ہم ملکیت کہیں گے۔ یا جیسے انسان ملک، بادشاہ بنتا ہے، کسی ملک کا حکمران بنتا ہے، یہ ملکیت انسان کی عارضی طور پر اعتباراً حاصل ہوتی ہے، پھر زائل بھی ہو جاتی ہے۔ جب حکمرانی میں پہلے نہیں ہوتا حکمران، یعنی یہ قوت مملکت داری کی اس کو حاصل نہیں ہوتی، پھر جس طریقے سے بھی آ جاتا ہے، طاقت کے زور پر آتا ہے، اسلحے کے زور پر آتا ہے، مکر و مکاری کے ذریعے آتا ہے، عوام کی مدد سے آتا ہے، قانون و آئین کی مدد سے آتا ہے، کوئی بھی ذریعہ بنتا ہے اس کا، یہ ملک کے اوپر، مملکت کے اوپر تسلط قائم کر لیتا ہے، پھر کچھ عرصہ تک یہ تصرفات اپنے رکھتا ہے، پھر زائل ہو جاتے ہیں یا موت کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان کی انسانیت، انس انسان کا آنا جانا نہیں ہے کہ کبھی انسان انس کا مالک ہوتا ہے اور کبھی انس نہیں ہوتا انسان میں، کبھی انوسیت ہوتی ہے اور کبھی نہیں ہوتی۔ جب تک انسان ہے، جو ہی وجود میں آتا ہے تو یہ ذات انیس لے کر، ذات انس لے کر وجود میں آتا ہے، اور جب تک ہے انسان یہ انس اس کے لیے ہمیشہ قائم ہے۔ اسی طرح ملائکہ عبارت ہیں قوت، اگر ملک کا نام قوت ہے تو ان کی ذات ہی اسی قوت کو کہتے ہیں۔ یعنی اب ملائکہ کا ترجمہ اگر ہم کرنا چاہیں تو فرشتے نہیں ہیں۔ فرشتہ فارسی لفظ ہے جس کا مطلب ہے، یعنی جس کا دوسرا پرانا لفظ استعمال ہوتا ہے پری، یعنی پاکیزہ چیز، منزہ چیز، نورانی چیز، ملائم چیز، حسین چیز، مطہر چیز۔ فرشتہ یعنی جس کے کوئی آلودگی نہ ہو، جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، جس کو دیکھنے سے انسان کو ایک سکون سرور حاصل ہوتا ہو۔ اور وہ جن موجودات کے لیے پری کا لفظ استعمال ہوتا تھا، بعد میں انہی کو فرشتہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ابھی بھی فرشتہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ یہ تو فرشتہ ہے، یہ یعنی جس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، بالکل
طہارت و پاکیزگی ہے اس کے اندر، یعنی باطنی طور پر بھی پاک پاکیزہ ہے، ظاہری طور پر بھی حسین و جمیل و زیبا و دیدہ زیب ہے۔ یہ اس کو فرشتہ کہتے ہیں۔ یعنی فرشتہ ہونے میں قوت نہیں چاہیے، فرشتہ کا معنی قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے، تنزیہ ہے، پاکیزگی ہے، یہ فرشتہ ہونے کے مقومات ہیں۔ لیکن ملک ہونے کے، ملائکہ ہونے کے مقومات میں سے قوت ہے، قوی ہو، مسلط ہو اور تصرف کرتا ہو اور صحت ایجاد کر سکتا ہو، یعنی صحیح کر سکتا ہو، ٹھیک کر سکتا ہو، کسی بگاڑ کو سنوار سکتا ہو، کسی خلل کو دور کر سکتا ہو۔ یہ قوت صحت کی قوت اس کے اندر موجود ہو کہ اگر کسی نے کوئی چیز خراب کر دی ہے یہ اس کو ٹھیک کر سکتا ہو۔ خوب ظاہر ہے کہ فرشتے کا وجہ تسمیہ ہی الگ ہے اور ملک کا وجہ تسمیہ الگ ہے، تو یہ ایک دوسرے کا متبادل نہیں بنتے۔ یہ اس وجہ سے فرشتہ ترجمہ ہوا ہے کہ ملائکہ کی جو تشریح علوم نے کی ہے یا مختلف مکاتیب نے کی ہے، وہاں سے جو فرشتے کی تصویر سامنے آئی ہے وہ ملک کی تصویر سامنے آئی وہ فرشتوں والی تھی، یعنی جس میں حسن، زیبائی، خصوصاً جو علوم عقلیہ میں، فلسفہ میں جو تشریح کی گئی ہے ملائکہ کی، فلسفہ کا موضوع ملائکہ نہیں ہے، نہ فرشتے ان کا موضوع ہے، نہ ملائکہ، نہ ان کی یہ اصطلاح ہے۔ ان کی اصطلاح ہے وہ موجودات، ہستی اور ہستی کے مراتب و درجات اور قسمیں، اقسام۔ فلاسفہ موجودات کی تقسیم کرتے ہیں دو حصوں میں، مادی اور مجرد۔ مادی یعنی وہ ضعیف اور ناقص موجودات جن کے اندر کمالات سارے نہیں ہیں بلکہ کچھ کمالات ہیں اور کچھ نہیں ہیں، اور کچھ کمالات ان میں بعد میں پیدا ہوں گے، اس کو فلاسفہ مادی کہتے ہیں۔ فلسفہ کی اصطلاح میں مادی اور فزکس کی اصطلاح میں مادی میں فرق ہے۔ فزکس میں، طبیعیات میں، علوم طبیعیات میں مادی کہتے ہیں جسم کو، مادہ یعنی جسم، جو چیز جسم رکھتی ہو وہ کہتے ہیں یہ مادی چیز ہے، یا جسمانیت جس کے اندر ہو۔ جیسے عموماً عرفی طور پر کہتے ہیں کہ یہ مادیت پرست انسان ہے، مادیت کے پیچھے ہے، یعنی مال و منال و شہرت اور منصب جو انسان وسائل زندگی کے پیچھے زیادہ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ مادیت چاہتا ہے۔ مادیت، چونکہ یہ ساری چیزیں مادیت ہی ہیں، جسمانی تقاضے ہیں، خواہشات ہیں، خواہشات کے جو تسکین دہندہ چیزیں ہیں وہ ساری امور جسمانی ہیں، اس وجہ سے ان کو مادیت کہتے ہیں عرفی اصطلاح میں۔ فزکس میں مادہ جسم کو کہتے ہیں، لیکن فلسفہ میں مادہ ناقص چیز کو کہتے ہیں مادی۔ مجرد یعنی کامل، مجرد کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی استعداد نہیں ہے کچھ اور بننے کی، کسی کمال تک پہنچنے کی اس میں قابلیت نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کمالات کو ابھی واجد ہے، اس کے اندر وہ سارے کمالات جو دوسروں میں نہیں ہیں ابھی اس میں ابھی موجود ہیں۔ اس موجود کو وہ مجردات کہتے ہیں، یعنی کامل۔ اور یہ چونکہ مجرد ہیں، جتنے نقائص ہیں مادہ ہونے کی وجہ سے ہیں، نقص کی وجہ سے ہیں، اور کمالات اور خوب حسن، زیبائی، جمال سارا تجرد کی وجہ سے ہے۔ یعنی جوں ایک موجود نقائص اپنے برطرف کر کے کمالات اپنے اندر پیدا کرتا ہے، فلاسفہ کے بقول یہ مجرد ہوتا جاتا ہے، منزہ ہوتا جاتا ہے نقائص سے، عیب سے اور ان چیزوں سے جو اس کے وجود کو مثلاً دوسروں سے کمتر کر دیتی ہیں، ضعیف بنا دیتی ہیں، ان چیزوں سے یہ منزہ ہوتا جاتا ہے۔ فلسفہ کا موضوع ملائکہ یا فرشتے نہیں ہیں، نہ ان کے اس میں کسی موضوع میں یہ بات آتی ہے کہ فلسفہ فرشتوں کی حقیقت بیان کرے، فرشتے کیا ہوتے ہیں یا ملائکہ کیا ہوتے ہیں۔ اصل میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ موجودات دو قسم کے ہیں، مجرد اور مادی۔ پھر مجردات کی انہوں نے اقسام بیان کی ہیں کہ مجردات
مجردات تامہ ہیں اور مجردات غیر تامہ ہیں. یعنی وہ چیزیں جو مجرد ہیں، ذاتاً و فعلاً مجرد ہیں، انہیں عقول، انہیں عقل کہتے ہیں. فلاسفہ کی اصطلاح میں عقل ایک وہ توانائی ہے جو انسان کے اندر ہے کچھ سمجھنے کی، اسے بھی عقل کہتے ہیں. قرآن نے اسی کو عقل کہا ہے. لیکن فلسفہ میں عقل موجودات کو کہتے ہیں، حقائق کو کہتے ہیں جو مجرد تام ہوں، یعنی جن کے اندر کسی قسم کا نقص و مادیت نہ ہو، بالکل تمام کمالات ان کے اندر بالفعل موجود ہوں. یہ فلسفہ کی اصطلاح ہے، ان کو عقول کہتے ہیں. عقول مجردہ ترجمہ اگر اس کا کرنا چاہیں ہم تو اذہان نہیں کریں گے عقل کا ترجمہ، یا قوت تفکر نہیں کریں گے، بلکہ ان کا معنی کریں گے موجودات کاملہ. عقول مجردہ یعنی وہ موجودات جو ہر لحاظ سے کامل ہیں اور مادی نہیں ہیں. ایک وہ تجرد بیان کرتے ہیں مجردات جس کو نفس کہتے ہیں. نفس بھی مجرد ہے لیکن یہ ذاتاً مجرد ہے. جیسے روح ہے انسان کی، یہ نفس ہے، یہ بھی مجرد ہے، یعنی مادی نہیں ہے ذاتاً، لیکن عمل میں، مقام فعل میں یہ مادی ہے، متعلق بے مادہ ہے. یعنی اس نفس کو کچھ کرنا پڑے تو وہ مادے کے ذریعے سے کرتا ہے، جسم کے ذریعے سے کرتا ہے اور مادی وسائل کے ذریعے سے کرتا ہے. اس وجہ سے یہ ایک برزخی قسم کا مجرد ہے. یعنی یہ بھی منزہ ہے نقائص سے لیکن کامل نہیں ہے. اور ایک وہ درجہ ہے مادی جو مکمل مادی چیزیں ہیں جن میں کسی قسم کا تجرد نہیں ہے. اب فلاسفہ نے اپنی جگہ پر عقول مجردہ بیان کیے ہیں، اور نفوس مجردہ اور عقول مجردہ، یہ دو اصطلاحیں فلسفہ کی ہیں، نفس مجرد اور عقل مجرد. عقل مجرد سے مراد نہ ذہنی صلاحیت بلکہ موجود کامل، جیسے ملائکہ حضرت جبرائیل جن کو قرآن جبریل کہتا ہے، فلسفہ میں وہ عقل مجرد ہیں، عقل تام ہیں. یعنی نہ مقام فعل میں مادی ہیں نہ مقام ذات میں مادی ہیں، کمال محض ہے وہ. یعنی ان کے اندر جو کمال ہونا چاہیے ان کے وجود کے لائق، وہ سارا بالفعل ان کے اندر موجود ہے. انہوں نے کوئی اور کمال کسب نہیں کرنا. نفوس مجردہ بھی ان کی مراد یہی موجودات ہیں. یہ نفوس مختلف درجات رکھتے ہیں. ایک ان میں سے درجہ انسان کا ہے، یعنی نفوس منحصر نہیں ہے انسان کے اندر. نفوس فلکیہ بھی وہ قائل ہیں، نفوس معلقہ کے قائل ہیں، نفوس نوریہ کے قائل ہیں. فلاسفہ نفوس کی ایک پوری وسیع بحث کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقول کو پیدا کیا ہے، عقول مجردہ یعنی موجودات کاملہ. ان موجودات کاملہ کے ذریعے سے نفوس کو پیدا کیا ہے اور ان نفوس کے ذریعے سے مادی امور کو پیدا کیا ہے. یہ ایک تشریح ہے فلسفی. اس تشریح میں جن کو عقول مجردہ کہتے ہیں، چونکہ وہ منزہ ہیں، وہ نقص نہیں رکھتے، عیب نہیں رکھتے اور مادی تقاضے نہیں رکھتے، اس تنزیہ کی وجہ سے انہیں، یعنی فرشتہ کا جو لفظ ہے وہ فلسفی اصطلاح عقول مجردہ کی وجہ سے ترجمہ ہوا ہے. ورنہ اگر تسمیہ ملک سے دیکھیں کہ یہ ملائکہ ہیں، ملائکہ کو فرشتے کیوں کہا گیا آپ نے؟ فرشتے تو قوت والی چیز کو نہیں کہتے، فرشتے منزہ چیز کو کہتے ہیں. خوب کیوں منزہ کیا؟ چونکہ ملائکہ کا جو ایک مصداق فلاسفہ نے ذکر کیا، یا ملائکہ کی تشریح فلاسفہ نے کی عقول مجردہ، اس تجرد کی وجہ سے ان کا ترجمہ فرشتہ کیا گیا ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو خصوصیت تسمیہ کے لیے اختیار کی ہے وہ ان کی قوت ہے، ان کا قوت ہونا، طاقت ہونا اور ان کے اندر توانائی ہونا، اور شدید توانائی ہونا، کچھ کرنے کی توانائی. اس وجہ سے ان کو ملائکہ کہا گیا ہے. اور پھر یہ فرشتے آہستہ آہستہ، لفظ فرشتہ یہ پری کے معنی میں تبدیل ہو گیا. پری جو افسانوی مخلوق ہے، جو کہیں موجود نہیں ہے، نہ اللہ نے ایجاد کی ہے نہ
کہیں کسی عالم میں، نہ مجردات میں سے ہے، نہ مادیات میں سے ہے، یہ تخیلات میں سے ہے۔ اور آہستہ آہستہ پھر فرشتوں کو پری کے روپ میں تبدیل کرے گا۔ ابھی جو مثلا جیسے تصویریں بنتی ہیں، فلمیں بنتی ہیں اور نقش و نگار جن کے بنائے جاتے ہیں، تو وہ پریوں کے اصل میں بنائے جاتے ہیں کہ خوبصورت چہروں کے ساتھ، خوبصورت وجود کے ساتھ، تصویر دو پر ہوتے ہیں ان کے، اور بڑا خوبصورت چہرہ ہوتا ہے، زلفیں ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں پری کا تصور ہے۔ پری اس منزہ، خوبصورت، جمیل، نورانی، ملائم، دیدہ زیب اور دیدہ روح کو کہتے ہیں جو انسان نے تخیل میں فرض کی ہوئی ہے۔ اور پھر ان کو کہا گیا کہ فرشتے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، پریاں ہوتی ہیں، اور پھر ملائکہ کو کہا گیا کہ وہ بھی فرشتے ہیں۔ بس اصالتاً جس وجہ سے کسی شے کو فرشتہ کہا جاتا ہے، اس وجہ سے ملائکہ نہیں کہا جاتا۔ ملائکہ قوت کی وجہ سے کہا جاتا ہے، فرشتہ پاکیزگی کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ پاکیزگی ممکن ہے اس صاحب قوت میں، ملائکہ میں پاکیزگی ہو، لیکن جس وجہ سے اللہ نے ان کو نام دیا ہے وہ پاکیزگی نہیں ہے ان کی، وہ قوت ہے ان کی قوت کو مد نظر رکھ کر ان کو ملائکہ کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ بس اسی نام سے ہم اگر غور کریں تو ملائکہ کی حقیقت و ماہیت بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، یا ان کی ہستی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کس نوعیت کی ان کی ہستی ہے، یعنی وہ قوت و طاقت و توانائی والی چیزیں ہیں، یا مخلوقات ہیں، یا خود قوتیں ہیں، یا قوت رکھنے والی چیزیں ہیں، یہ جن کے اندر قوت کی وجہ سے، یعنی ان کی جو اہم ترین صفت ہے یا ذات ہے، وصف جس کی وجہ سے انہیں ملک کہا گیا ہے، دیگر موجودات سے ممتاز ہیں، وہ قوت ہونے کی وجہ سے ہیں، نہ منزہ ہونے کی وجہ سے۔ تنزیہ عمومی صفت ہے ان کی بھی ہے اور دیگر موجودات کو بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اسی سے لفظ ملکوت بھی بنا ہے، یعنی ملک، اس سے ملک بھی ہے، اس سے ملک بھی ہے، اس سے ملک بھی ہے، اس سے مالک بھی ہے، اس سے ملکوت بھی ہے۔ ملکوت کا مطلب بھی قوت ہی ہے، ملک بھی قوت ہے اور ملکوت بھی قوت ہے، لیکن دونوں قوتیں دو الگ الگ درجے کی قوتیں ہیں، ملک اور ملکوت۔ جس طرح قرآن کریم میں بھی ہے کہ اللہ کو اس نظام ہستی میں ملک بھی اللہ کا ہے، یعنی وہ قوت اس کائنات میں نظام ہستی میں اللہ کی ہے، اور ملکوت بھی اللہ کا ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے ملکوت۔ ملکوت وہ اگلی طاقت جو ملک سے آگے، جو ملک سے بالاتر طاقت ہے، وہ ملکوت کہلاتی ہے، اپنے خصوصیت کے ساتھ، کہ اگر بات اس میں پہنچی ہم تو وہاں بات کریں گے۔ بس لغوی طور پر لفظ ملائکہ یہ ملک سے، جس طرح اس کی مفرد قرآن کریم میں ملک ہی استعمال ہوئی ہے، باقی یہ خود قرینہ ہے کہ اس کا اشتقاق بھی اسی سے ہے، اور معنی بھی اس کا اہل لغت کے اتفاق کے مطابق قوت ہی کیا ہے سب نے۔ البتہ پھر قوت کے لوازمات کو زیادہ ذکر کیا گیا ہے بجائے خود قوت کے، جیسا کہ اکثر موارد میں ہوا ہے کہ کسی بھی لفظ کے لوازمات کو زیادہ معنی کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک مفرد کے طور پر، ملائکہ کے مفرد کو ملک استعمال کیا ہے، جن میں سورہ مبارکہ انعام میں وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، یعنی ایک اعتراض رسول اللہ پر لوگوں کا یہ تھا، مشرکین کا، کہ ان پر ملک کیوں نازل نہیں ہوتا۔ اب ترجمہ ہمارے ذہن میں فرشتہ ہی ہے، چونکہ فرشتہ اور ملک اس طرح سے ہمارے ذہن میں تداعی کر چکے ہیں، جڑ چکے ہیں، کہ بے اختیار بھی ہم اس کو فرشتہ ہی مانا کریں گے۔ یعنی لوگوں کا اعتراض یہ تھا رسول اللہ پر کہ یہ رسول ہیں اگر تو ملک کیوں نہیں نازل ہوتا۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ أَنِّي مَلَكٌ، اور متعدد آیات ہیں قرآن کریم میں
لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا وجاء ربک والملک صفا صفا. متعدد آیات ہیں جن کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، ملک استعمال ہوا ہے. یا مثلا سورہ انعام ہی میں ہے وَلَوْ جَعَلْنَا مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. یعنی اگر ہم ملک بناتے تو پھر بھی اس کو انسان بناتے. جو ان کا کہنا تھا کہ اگر رسول تو ملک ہونا چاہیے، ملائکہ میں سے ہونا چاہیے، بشر نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم کسی ملک کو یعنی فرشتے کو ہم بناتے اگر رسول تو اس کو پہلے رجل بناتے، انسان بناتے، پھر رسول بناتے ہم. خب دوسرا مطلب اس لغوی معنی کی تشخیص کے مطابق اب ملائکہ کی حقیقت ہے، ماہیت. ملائکہ کیا پہچان رکھتے ہیں، اپنی شناخت کیا ہے ملائکہ کی. قرآن کریم نے جس طرح سے ملائکہ کا ذکر کیا ہے اور جس طرح ملائکہ کو نظام ہستی میں کردار دیا ہے اور خصوصاً انسان کی ہدایت میں، اس کے مطابق انسان ملائکہ سے اور ملائکہ انسان سے اس طرح سے جڑے ہوئے ہیں کہ جس طرح ملائکہ کو تو انسان کے بارے میں پوری آگاہی ہے خلقت سے پہلے ہی. جیسے آیہ محل لباس میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فوراً بول پڑے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. ابھی بنا نہیں ہے، صرف اعلان ہوا ہے، اطلاع کی گئی ہے، ان کو آگاہی دی گئی ہے کہ خلیفہ بنایا جا رہا ہے. تو فوراً انہوں نے اس خلیفہ کے بننے کے بعد، پیدا ہونے کے بعد، خلقت کے بعد کے جو نتائج ہیں وہ بھی ذکر کر دیے کہ یہ تو مفسد ہوگا، یہ سفک دماء کرے گا، یہ تو خلافت والے معیارات نہیں رکھتا. یعنی پہچان تھی ان کو، لا علم نہیں تھے ملائکہ انسان سے، خلقت سے پہلے سے ہی جانتے تھے انسان کی ترکیب. اور یہ ذکر ہوگا کہ کہاں سے ان کے علم میں یہ بات آئی تھی، دیگر آیات صراحت سے بیان کر رہی ہیں. لیکن انسان ملائکہ کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ جیسے مثلا اسی آیہ میں یا یہی ابتدائی جو آیات ہیں 30 اور 31، آیہ 30 میں ہے کہ جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا آیا ایسے کو خلیفہ بنا رہے ہو جو فساد کرے گا زمین میں اور خون بہائے گا، اور ہم آپ کی حمد کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی تقدیس کرتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اور پھر اس کے بعد ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو، فرشتوں کو مجاب کرنے کے لیے آدم کو تعلیم دی اسماء کی، پھر وہ اسماء ملائکہ پر پیش کیے، اور پھر ملائکہ سے کہا کہ اب ان اسماء کے بارے میں بتاؤ کیا ہیں یہ اسماء. تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں نہیں معلوم. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قال یا آدم انبئہم باسمائہم. انہوں نے نہیں بتایا، انہیں نہیں پتا اسماء کا. آدم آپ ان کو بتائیں، ملائکہ کو بتائیں کہ یہ اسماء کیا ہیں. فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض. تو آدم نے بتا دیے اسماء ملائکہ کو، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں بہتر جانتا ہوں، زیادہ جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. اور ملائکہ مجاب ہو گئے، قانع ہو گئے کہ ٹھیک ہے جو آپ نے فرمایا تھا درست ہے. خوب اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ملائکہ تو آدم کو جانتے تھے اپنی ذات میں، یعنی آدم کی ذات، آدم کی ترکیب، آدم کی خصوصیات خلقت سے پہلے ملائکہ جانتے تھے. آدم کو ملائکہ کے بارے میں کتنی معرفت تھی؟ آیا کوئی شناخت تھی آدم کو ملائکہ کے بارے میں، یا وہی حال تھا جو آج ہمارا ہے؟
آج ہمیں ملائکہ کے بارے میں کیا صرف ہم نے سنا ہوا ہے کہ قرآن میں اللہ نے ملائکہ کا ذکر کیا ہے؟ خوب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آدم کو کیا فقط تذکرہ کیا ملائکہ کا کہ آدم آپ کو بنایا ہے، ملائکہ بھی ہیں، لیکن آدم کو کوئی خبر نہیں کہ یہ ملائکہ کیا ہوتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، ان کا مجھ سے تعلق کیا ہے، اور ان کو مجھ پر اعتراض کیوں ہے، اور یہ کیوں اصل میرے ساتھ ان کا رابطہ کیا ہے۔ کیا حضرت آدم کو ملائکہ کے بارے میں لا علمی تھی جیسے ابنائے آدم کو ہے؟ آج ہمارے بزرگان علماء یہ لکھتے ہیں کہ ہمیں ملائکہ کے بارے میں کچھ یعنی عقل، تجربہ، حس جو ہمارے پاس کسی شے کو پہچاننے کے اللہ نے ذریعے قرار دیے ہیں، حواس ہیں، حواس کے ذریعے ملائکہ آپ نہیں سمجھ سکتے، عقل کے ذریعے ملائکہ کو آپ ادراک نہیں کر سکتے، تجربہ کے ذریعے ملائکہ کو آپ ادراک نہیں کر سکتے۔ فقط ایک دروازہ رہ جاتا ہے باقی، اور وہ ہے وحی، کہ اللہ کے ذکر میں کلام میں آیا ہے کہ ملائکہ ہیں، ورنہ اگر کلام الہی میں ملائکہ کا ذکر نہ ہو، انسان ملائکہ کے بارے میں کوئی آگاہی حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ قرآن میں آنے کے بعد بھی صرف ذکر ملائکہ قرآن میں اس کو پتہ ہے کہ یہ ذکر آیا ہے، خود ملائکہ کے بارے میں اس کو کوئی معرفت نہیں ہے، چونکہ حواس بھی عاجز ہیں ملائکہ کے ادراک سے، عقل بھی عاجز ہے اور تجربہ بھی۔ کیا آدم علیہ السلام ایسے ہی تھے ملائکہ کے بارے میں اتنے ہی لا علم تھے؟ یعنی سارا یہ جو ماجرا مار کا قرآن نے ذکر کیا ہے، اور رسول اللہ کو فرمایا کہ یاد کریں آپ اس ماجرا کو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، یعنی اذکر، آپ یاد ملائیں، اپنی خاطر ملائیں اس منظر و ماجرا کو کہ جب ملائکہ کو اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو کیا ملائکہ کو تو اللہ نے آگاہ کر دیا، آدم کو ملائکہ کے بارے میں کوئی آگاہی تھی یا نہیں تھی، یا دی یا نہیں دی؟ اسماء بتا دیے، ملائکہ کے علم میں آدم نے اضافہ کیا، جو چیز ملائکہ کو نہیں معلوم تھی وہ حضرت آدم کو اللہ نے بتا دی، اور پھر آدم کو کہا کہ آپ بتائیے ملائکہ کو، حضرت آدم نے بتا دیے ملائکہ کو وہ اسماء، لیکن بیچ میں اسماء آدم کو اللہ کی بھی معرفت تھی، اسماء کی بھی معرفت تھی، لیکن ملائکہ کے بارے میں پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں۔ قرآن کی آیت تو کہتی ہے کہ سب کچھ واضح تھا آدم کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی جس طرح ملائکہ کو آدم کا پتہ تھا، آدم کو بھی ملائکہ کا پتہ تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیا حقائق ہیں۔ آدم ملائکہ کے بارے میں کنفیوز نہیں تھے، ورنہ پوچھ سکتے تھے ملائکہ کی طرح کہ پروردگار یہ ملائکہ کیا چیزیں ہیں، چونکہ آپ نے نام بتایا ہے، باقی تو ان کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم۔ خوب آدم کو جو معرفت تھی وہ کس ذریعے سے ہوئی؟ آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی 3 طریقے بتائے، حواس دیے ہوئے تھے اور عقل دی ہوئی تھی، اور تیسری چیز وحی تھی اللہ کی طرف سے جو ہدایت انہیں میسر آنی تھی۔ تجربہ نہیں تھا ابھی آدم کا، اور تجربہ کروایا، اس باغ میں رکھ کر تجربہ کروایا، جس طرح سے کہ آدم ابھی شیطان سے پورے طرح سے واقف نہیں تھے، تو شیطان کی واقفیت کے لیے اس رہائش میں، اس جنت میں پالا پڑا شیطان سے، تو شیطان کو بھی سمجھ گئے کہ شیطان کیا ہوتا ہے، اس کی شیطنت سمجھ گئے، اور بہت ساری اور چیزیں، چونکہ ابھی تو آدم کی خلقت ہوئی ہے، ابھی تجربات تو نہیں ہیں، یہ تجربات اس وقتی عارضی رہائش گاہ میں سارے کروائے گئے آدم کو، اور پھر زمین پہ اتار دیا گیا قرآن کریم کے مطابق۔ تو اس بیچ میں ملائکہ کے بارے میں کیا معرفت تھی؟ اور آج ابناء آدم ہم، کیا اللہ کے بارے میں ہم قائل ہیں تعطیل کے، کہ ہم انسان نہ حواس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، نہ عقل کے ذریعے، صرف قرآن میں لکھا ہوا ہے اللہ ہے، بس اسی کو انسان نے اکتفا کرنا ہے، چونکہ قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کی ذات ہے،
بس قرآن کی تصدیق کرنی ہے. جب قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ کی ذات ہے تو ہے. اس سے آگے انسان اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی معرفت حاصل نہیں کر سکتا. یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا. سب کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ پہلے اللہ کی معرفت حاصل ہو پھر کلام خدا کی طرف ہم آئیں گے. یوں تو نہیں ہے کہ ہم کلام کو پہلے مان لیں، ایمان لے آئیں، پھر کلام کے ذریعے سے اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کریں ہم. یعنی اللہ پر دلیل کیا بنے؟ اللہ کا کلام. کلام کیسے معلوم کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ کی معرفت ہوگی تو ہمیں کشف ہوگا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کی معرفت تو ہے. ابناء آدم کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی حد تک، اپنی ذات کی حد تک، مقدور بر حد تک ہمیں اللہ کی معرفت ہے. روایات بھی ہیں، آیات بھی ہیں، اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا بھی ہے میری نشانیاں ہیں، میری آیات ہیں، اور میرا قرب حاصل کرو، میں تمہارے قریب ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا لقاء تک کہا گیا ہے کہ آپ اگر اللہ کی طرف جا رہے ہیں سیرورت اللہ ہے، اور لقاء بھی ہوگی آپ کی اللہ کے ساتھ. لیکن ملائکہ کے بارے میں ہم نہیں جان سکتے، نہ حواس کے ذریعے سے، نہ عقل کے ذریعے سے، جیسا کہ تصریحات ہیں علماء کی. تو قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے. قرآن تو کہتا ہے کہ یہ مخلوق سب سے زیادہ تمہارے ساتھ رابطے میں ہے، تمہاری زندگی کا دار و مدار ان کے اوپر ہے، ملائکہ کے اوپر ہے. اب ہم جب انہیں جانتے ہی نہیں ہیں، انہیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، ان کے بارے میں کوئی معرفت ہی نہیں ہے، اور معرفت تعطیل بھی ہے، یعنی حواس میں بھی ملائکہ نہیں آتے، عقل میں بھی ملائکہ نہیں آتے، صرف ذکر ملائکہ قرآن میں آیا ہے. اس حد تک ہمیں ایمان رکھنا چاہیے. اور ادھر سے قرآن اصرار کر رہا ہے کہ ملائکہ پر آپ نے ایمان رکھنا ہے. خوب اگر ایمان رکھنا ہے تو ان کی پہچان ضروری ہے. خوب یہاں سے موضوع یہ حساس ہو جاتا ہے کہ یہ جو تأثر ہے کہ ملائکہ، انسان ملائکہ کے بارے میں کوئی معرفت نہیں رکھتا سوائے ذکر ملائکہ جو قرآن میں ہے، باقی جو معرفت کے انسان کے پاس ذریعے نہیں جان سکتا. یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان نے جو ملائکہ کی خود سے تفسیر کی ہے، اس تفسیر نے ان کے لیے اس طرح سے تعطیل کا اندیا دیا ہے، اور ملائکہ کو مجہول مخلوقات میں سے قرار دیا ہے. ورنہ اللہ نے ملائکہ کو جس طرح سے پیش کیا ہے تو انسان کو ملائکہ کی سب سے زیادہ معرفت ہونی چاہیے، چونکہ اولین پالا خلقت میں ہی ملائکہ سے پالا پڑا. خلقت کے لیے اعلان ملائکہ کو کیا گیا، اور ملائکہ کے ذریعے سارا نظام انسانی چلنا ہے، اور ملائکہ کے اوپر دار و مدار ہے. تو ملائکہ تو سب سے زیادہ پہچان والی چیز ہونی چاہیے، تاکہ انسان بھی ملائکہ کے قریب ہو اور ملائکہ کے نظام کو سمجھے، اور زندگی ملائکہ کے توسط سے بسر کرنی ہے اس نے. تو ایسی ایک چیز مجہول مبہم، جس کے بارے میں کوئی نہ اس کا وجود کو تصدیق کرتا ہے، نہ اس کی حقیقت کو سمجھتا ہے، نہ اس کی ماہیت کو سمجھتا ہے. تفاسیر نے، ملائکہ کی تفاسیر نے ملائکہ کو انسان سے دور کر دیا ہے، یا انسان کو ملائکہ سے محروم کر دیا ہے. اگر تفاسیر نہ کرتے، اپنی جو قرآن نے فرمایا ہے اسی پر رہتے، تو جیسا آدم مانوس تھے ملائکہ سے. آدم نے تو کوئی اجنبیت ظاہر نہیں کی کہ پروردگار یہ ملائکہ کیا ہوتے ہیں جو اعتراض کر رہے ہیں، مجھے نہ نظر آ رہے ہیں نہ سمجھ آ رہے ہیں، اور آپ ان کا نام بار بار لیتے ہیں. تو ایسا تو نہیں تھا. یعنی آدم کے لیے ملائکہ اتنے ہی شناسا تھے جتنے ملائکہ کے لیے آدم شناسا تھے. مکمل معرفت ملائکہ کی آدم کو تھی اور آدم کو ملائکہ کی تھی. اس لیے آدم کی طرف سے کوئی ایسی چیز ظاہر نہیں ہوئی کہ یہ ملائکہ نام کی چیز جو ہے وہ یہ میں نہیں جانتا. ملائکہ نے کہا کہ ہم وہی جانتے ہیں جو آپ نے بتایا ہے، لیکن آدم علیہ السلام نے تو ایسے نہیں کہا کہ مجھے ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. یعنی جانتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو جو خصوصیات دیں اور ملائکہ کو، تو آدم پیدائش میں ہی شناخت ملائکہ حاصل کیے ہوئے تھے. ان اسماء میں جو اسماء کی تعلیم آدم کو دی، ان اسماء کی تعلیم میں ملائکہ کی معرفت شامل تھی. ملائکہ شناس تھے. آدم، ابناء آدم ملائکہ کو بھول چکے ہیں یا دور ہو چکے ہیں، جبکہ قرآن ملائکہ کو آدم سے اور آدمی سے بہت گہرا تعلق جوڑ رہا ہے. باقی بات صلی اللہ علیہ وسلم.